اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک ایسا اندوناک واقعہ ہے جس کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا کا ہر فرقے اور ہر مذہب کا انسان اگر اس کو پڑھے یا سنے تو یقیناً اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج پہنچتا ہے۔ یہ ایک بربریت کی اور ایک دہشت کی ایک اس طرح کی کہانی ہے کہ اس پر جتنا بھی کہا جائے یہ کم ہے۔ تاریخ کی کتابیں اس واقعے سے بھری پڑی ہیں کیونکہ یہ تفصیلی طور پر یہ ایک تاریخ کا واقعہ ہے۔ کیوں کہ اس طرح کی تفاصیل نہ اس سلسلے میں قرآن میں آئی ہے اور نہ احادیث میں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے کم پیش 50 سال کے بعد یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس لیے اس کی تفصیل تو احادیث میں ہو نہیں سکتی۔ ہاں اتنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے لاڈلے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھ احادیث، کچھ اشارے، کچھ اس طرح کی چیزیں بتائی تھی، وہ موجود ہے۔ اب تمام تر اس کی تفاصیل جو ہے ہمارے سامنے جو آتی ہے یہ مختلف تاریخ کی کتابوں سے آتی ہے، کیونکہ تاریخ لکھنے والوں نے ظاہر اپنے حساب سے لکھی ہے اور اپنے مائنڈ کے مطابق لکھی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ تاریخ کے اندر جو بھی واقعات لکھے ہیں وہ 100% درست ہو۔ یقیناً اس میں کچھ مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے، اس لیے تاریخ کی تمام باتوں کو 100% تسلیم کر لینا یہ ناانصافی ہے اور یہ عقل کے بھی خلاف ہے۔ لہٰذا جتنا بھی تاریخ کا ایک طالب علم مطالعہ کرے گا اور جو اس کے ذہن میں آئے گا، جو وہ پڑھے گا، جو اس کا ذہن قبول کرے گا وہ اس چیز کو لے لے گا۔ اسی طرح سے اس واقعے کے اوپر بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، تقاریر کی ہیں، مجالس ہوتی ہیں محرم کے دنوں میں، اور ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ یقیناً ان تمام بیانات سے یا تمام کتابوں سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، اس لیے یہ کوئی پینٹنگ چیز نہیں ہے۔ تاریخ جو ہے کوئی پکی تھکی حقیقت نہیں، اس میں بہت سی مبالغہ آرائی بھی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا المناک واقعہ ہے جس کو ایک درد دل انسان اگر سنے یقیناً اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، اس کو بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اصل میں کوئی بھی واقعہ جو ہوتا ہے وہ اچانک رونما نہیں ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک کہانی ہوتی ہے اور ایک لمبا اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے واقعہ کربلا کا بھی ایک پس منظر ہے، ظاہر اس کی بھی ایک تاریخ ہے۔ جب شہادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور جو ان کی شہادت ہوئی وہ بھی ایک بڑا المناک واقعہ ہے، بڑا مظلومانہ انداز میں ان کو قتل کیا، شہید کیا گیا۔ اس کے بعد سے تقریباً یہ فتنہ اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حکومت آئی، یعنی آپ نے جب اقتدار لیا، یعنی خلافت سنبھالی، تو آپ بھی پوری خلافت کے دور میں ہمیشہ انہی طرح کے فتنوں کو ختم کرنے میں، ان کی سرکوبی میں لگے رہے۔ یعنی آپ نے اپنی پوری دور حکومت کو اسی طرح سے بڑی پریشان حال سچویشن کے اندر گزارا۔
بہت سے لوگوں نے آپ کی حکومت کو تسلیم کیا، آپ کی خلافت کو مانا، اور بہت سو نے انکار کیا، اور باقاعدہ اس کے اوپر لڑائیاں ہوئی، اس کے اوپر جنگیں ہوئی، اور اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا دشمنیوں کا یا دلوں میں بغض کا، حسد کا، کینے کا. یہ ایک چیز طویل عرصے سے چلی آ رہی تھی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد خلافت کہہ لیں، حکومت کہہ لیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب آئی تو انہوں نے اپنی حکمت سے، اپنی بصیرت سے، کیونکہ صحابی رسول ہیں، بہت اچھے انداز سے اپنی حکومت کو چلائے رکھا. ایک کافی عرصے تک آپ کی حکومت بہت پرامن اور اسلامی ترقی، فتوحات کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا. دیگر صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے اور یہ حکومت اس طرح چلتی رہی. فتنے تھے، بہت سے ممالک بہت سی جگہوں پر تھے، لیکن وہ دبے ہوئے تھے. ان کی ایڈمنسٹریشن اتنی سخت تھی اور ان کا انتظام اتنا اعلیٰ درجے کا تھا کہ کسی کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی. جب یہ واقعات ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو ہزاروں لاکھوں صحابہ کرام موجود تھے. انہوں نے ان حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو بہت سے صحابہ کرام نے انہیں یہ مشورہ دیا، کیونکہ اس وقت تک جو جید صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، چند ایک رہ گئے. انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ دیا کہ بھئی اس طرح سے آپ کے بعد کا کیا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ پھر وہی جنگ و جدال شروع ہو جائے، کوئی انارکی پھیل جائے ملک میں، لہٰذا آپ اس کے لیے کوئی بندوبست کریں. اور بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو مقرر کر دیں. شروع میں تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا. وہ بڑے تدبر والے آدمی تھے، بڑی حکیمانہ سوچ رکھتے تھے. بالآخر کچھ لوگوں کے مشورے سے، کچھ خود نے بھی سوچ سمجھ کے بہرحال یہ فیصلہ کیا کہ یہ اقتدار، یہ اختیار یزید کے سپرد کر دیا جائے. اور اس طرح سے وہ خلافت یزید کو دے دی. اچھا، جب یزید کو خلافت دی گئی اور جب اس کا اعلان کیا گیا، اور جب اعلان کیا گیا کہ بیعت کی جائے، تو سارے لوگوں نے تقریباً بیعت کر لی. اور جب یہ پیغام پہنچا مدینہ، مکہ، حجاز میں، تو وہاں سے بھی بہت سے لوگوں نے حمایت کا اعلان کیا، بیعت کر لی. لیکن 5 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بیعت کا انکار کیا، اس بیعت کو ماننے سے انکار کیا. ان کا موقف اپنی جگہ پر درست تھا. وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ یزید کی جو تحت نشینی ہوئی یا اس کو جو دیا گیا اختیار، یا قیصر اور کسریٰ کے طرز پہ دیا گیا، اسلامی طرز پہ نہیں دیا گیا، لہٰذا ہم اس کی ولی عہدی کو، خلافت کو ہم نہیں مانتے، اور صاف انکار کر دیا. ان 5 لوگوں میں سے جو جلیل القدر صحابہ اکرام سے تھے، صحابہ اکرام تھے، کہ ان کی اولاد میں سے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، اسی طرح حضرت یاسر بن العوام کا بیٹا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، انہوں نے انکار کیا، لیکن جب یہ ان کا یہ فیصلہ جب دارالحکومت پہنچا دمشق میں، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس سے درگزر کیا، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں، چھوڑ دیا، کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح حکومت چلتی رہی۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد جب یہ عہد پورا کا پورا یزید کے پاس منتقل ہو گیا تو اس نے پھر اپنے جو گورنرز تھے ان کو پیغام بھیجا، کیونکہ یہ چیز پہلے سے ان کے دل میں تھی۔ یقیناً اس سے پتہ لگتا ہے کہ بھئی ان لوگوں سے کہو کہ آپ بیعت کر لیں، اگر وہ نہ کریں بیعت تو ان سے زبردستی کروائی جائے۔ ان کے عمال یا ان کے گورنرز یہاں آئے، انہوں نے ان سے بات کی۔ ان کا موقف وہی تھا جو پہلے تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، اور اس طرح سے 5 اشخاص تھے۔ انہوں نے منع کیا، بعد وہ واپس چلے گئے اور جا کے یزید کو رپورٹ دے دی کہ بھئی یہ اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کر دیا بیعت کر لینے سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو دیکھتے ہیں، ابھی کچھ حالات صحیح ہو جائیں تو ہم سے پھر خود جو ہے بات کریں گے، کچھ ان کو سمجھائیں گے۔ معاملہ چلتا رہا۔ اسی اثناء میں ان میں سے ایک جو صاحبزادے تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب رہ گئے 4۔ اچھا، اب 4 جو رہ گئے، انہوں نے تو خیر وہ اپنا موقف اپنایا ہوا تھا۔ اچھا، ان 4 میں سے جو 2 تھے، ان میں پھر 2 الگ الگ ہو گئے، جن میں سے ایک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 4 حضرات میں سے 2 حضرات کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم یہیں مدینے میں اور مکے میں رہ کے ہی ریزسٹنس کریں گے، مخالفت کریں گے، اور باقی جو 2 کا تھا موقف وہ یہ تھا کہ بھئی یہاں سے چلا جائے۔ کیوں چلا جائے؟ اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ کی طرف سے بے شمار خطوط آ گئے۔ وہ کیا خطوط تھے کہ بھئی آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم بالکل تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر کے اور یہ ہم یزید سے ہم لڑیں گے، یعنی اس سے یہ عہدہ ہم ان کو نہیں لینے دیں، یعنی مخالفت کریں گے اس بات کی، اس کے خلافت کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی سے مشورہ کیا تو ان میں سے 2 ساتھی جو تھے ان کے، انہوں نے یہ مشورہ دیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین، ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم چلیں، لیکن باقی جو 2 ساتھی تھے ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی ہم مدینے میں رہ کے ان سے ہم مقابلہ کریں گے یا ان کی مخالفت کریں گے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ کوفہ والے ان کے وفادار تھے، خط لکھ لکھ کے وہ اس بات کا یقین دلاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت جو کوفہ میں تھا، لہٰذا وہاں پر ان کے کافی علیگ سلیگ والے کہہ لیں یا محبت کرنے والے، عزت اور ادب کرنے والے کافی تعداد میں لوگ تھے۔ ان پر بھروسہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لہٰذا یہ طے کر لیا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے۔ حالانکہ بے شمار صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے اور جو ان کے اولادوں میں سے تھے، انہوں نے کافی ان کو منع کیا کہ دیکھو کوفہ نہ جاؤ، کوفہ والوں نے آپ کے والد کے ساتھ بھی بے وفائی کی اور یہ یقیناً آپ کے ساتھ ہی بے وفائی کریں گے۔ لیکن چونکہ ان کا ایک اپنا ذہن تھا، اپنی ڈیسیژن تھی جو لے لی انہوں نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس ڈیسیژن سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو آدمی بہادر اور شجاعت والا ہوتا ہے تو ایک بار فیصلہ کر لیتا ہے تو اس فیصلے پر بھی وہ اٹل ہو جاتا ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جانا ہے، لہٰذا وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر روانہ ہو گئے، اور جب روانہ ہوئے اور وہاں اطلاع مل گئی اور وہاں بھی غلط سلط اطلاع دی گئی یزید کو
کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب اطلاع ملی اس طرح کی تو انہوں نے تیاری شروع کر دی، فوجوں کو تیار کر دیا اور بھیج دیا بارڈروں کی طرف کہ وہ آ رہے قافلہ لے کے، جبکہ یہ اطلاع بالکل غلط تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اور کچھ خواتین اور کچھ معصوم بچوں کے ساتھ آ رہے تھے، باقاعدہ کوئی جنگ کرنے نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی کوئی بغاوت کی کیفیت تھی۔ اچھا، وہ جو کوفی تھے، جو افواج میں تھے، جو غدار تھے پہلے سے، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی غداری کی، وہ چونکہ شامل تھے فوج میں۔ اچھا، جب وہ آئے، جب قافلہ کربلا کے مقام پر پہنچا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں ان کو روک دیا گیا، اور روکنے کے بعد یہی مطالبہ کیا کہ بھی آپ بیعت کریں۔ انہوں نے کہا بھی اس طرح سے میں بیعت نہیں کروں گا۔ ظاہر تاریخ تو اس کے اندر بھری پڑی ہوئی ہے، پورے واقعات ہیں اس کے اندر کہ کس طرح سے پانی بند کیا گیا، کس طرح سے روکا گیا، کس طرح سے ظلم و ستم کیا گیا۔ یہ لمبی داستان ہے، لمبی کہانی ہے، اس کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے، لیکن مختصراً کر کے میں آپ کے سامنے گزار کر رہا ہوں کہ وہاں پر ان کو پابند کیا گیا کہ بھی آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ کو بیعت کرنی ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مدبر اور ایک اعلیٰ شریف النفس خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے، آپ کے گود میں پلے بڑے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، کوئی ایسی معمولی شخصیت تو نہیں تھی کہ ذرا سا ان کے کہنے کے اوپر بیعت کر لیتے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسی بیعت کے اوپر ڈالت بھیجتا ہوں، میں خود جا کر بات کرنا چاہتا ہوں اور خود اس بات کی تحقیق کر کے تو جو بات بھی ہوگی وہ طے ہو جائے، مجھے جانے دو۔ ان لوگوں نے روک دیا، کہا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، ہمیں یہ حکم ہے کہ آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں۔ اسی طرح سے یہ قافلہ رکا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان قافل والوں سے باقاعدہ بیان کیا، واعظ کیا، سمجھایا ان کو، لیکن چونکہ وہ کوفی تھے، غدار تھے، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ اچھا، یہاں پر میں یہ کہنے کی ضرورت کروں گا کہ انسان جتنا ہی بڑا ہو جائے، بڑا انسان ہوتا ہے، غلطی کمی کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے، معصوم صرف انبیاء اکرام علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر تھوڑی سی ایک اجتہادی غلطی کہہ لو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہوئی، اس کو ہم غلطی تو خیر نہیں کہیں گے، لیکن بہرحال ایک اجتہادی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے اپنے خطاب میں اس پورے افواج کو مخاطب کر کے ایک ایک کا نام لے کر کہا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے، اے فلانا ابن فلانا تم نے مجھے خط تو نہیں لکھے، اے فلانا ابن فلانا تم نے مجھے خط نہیں لکھے، تمہارے خاندان والوں نے مجھے خط نہیں لکھے، میرے پاس پڑے ہیں خط، میرے پاس بوریاں بھری ہیں خطوں کی، تم نے خط لکھ کے مجھے بلوایا اور آج میرے ساتھ یہ حال کرو، یہاں پر مجھے روکا ہوا ہے۔ جب یہ چیزیں انہوں نے سنی، ان کو اور خطرہ پڑ گیا، یار یہ تو معاملے کچھ الٹا ہو گیا۔ لکھے تو تھے انہوں نے خط، لیکن سارے کے سارے جعلی خط تھے، کچھ اچھے بھی تھے۔ اچھا، اس کی تصدیق کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تصدیق کے لیے۔ اب وہاں جا کے بھی انہوں نے ماحول دیکھا، لوگ سارے تیار تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ٹھیک ہے، یہاں ماحول بالکل صحیح ہے، آپ آ جائیں۔ اس سے بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقویت ملی، لیکن کربلا کے مقام پہ پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو اطلاع مل گئی تھی کہ ان ظالموں نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی۔ جب یزید نے سختی کی تو جتنوں نے بیعت کی تھی وہ سارے کے سارے بیعت توڑ توڑ کے گھروں میں چھپ گئے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہ گئے، اور ان کو بھی یزیدی فوج نے، اہلکاروں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ اطلاع بھی جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو اس پر بھی ان کو بہت دکھ ہوا۔ ایک موقع پر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بھی آپ کے ساتھ تھے،
انہوں نے یہ کہا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی ہم کیسے واپس چلے جائیں، ہمارے باپ کو انہوں نے مار دیا، ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ اور یہ بھی ایک وفاداری تھی کہ جو لوگ میرے ساتھ آئے ہیں میں ان کی بات کو رد کر کے کس طرح چلے جاؤں۔ یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتہائی شرافت کی دلیل ہے۔ خیر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پھر کوئی بات کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ بھئی ایسا کریں، پھر مجھے آپ یزید کے پاس ڈائریکٹ جانے، میں جا کر بات کروں گا۔ جب یہ سنا ان لوگوں نے، ان کے ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ یار ان کے پاس تو ہمارے سارے راز ہیں، تمام خطوط رکھے ہوئے، یہ ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو یزید کے پاس جانے دیں اور یہ یزید کے پاس جا کے تمام خطوط ہمارے بتا دے، ہمارے سارے سیاہ کارنامے بتا دے، تو ہمارا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ یزید تو ہمیں نہیں چھوڑنے کا، اس نے ہمارا سر کاٹ دینے۔ لہٰذا اب وہ اس بات کے اوپر جم گئے کہ جی نہیں ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خلاف ثبوت ہے ان کے پاس، لہٰذا اب ان کو جانے دینا تو ہماری موت ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یزید کے پاس جانے نہیں دیتے، آپ نے یہی بات کرنی ہے، یہی ہمارا بیعت کرنی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، میں تمہارے ہاتھوں بیعت کبھی نہیں کروں گا۔ پھر دوسری شرط رکھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایسا کرو پھر مجھے واپس جانے دو مدینہ، میں اپنے قافلے کے ساتھ لوگوں سے واپس مدینہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ اب ان کو خطرہ ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے راز فاش ہو گئے تھے نا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام چیزیں ان کو بتا دی تھی، اب وہ ان کے لیے خطرہ کا باعث بن گیا، یعنی تو اب وہ کسی حال میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑنے والے نہیں تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو چھوڑ دیا تو ہماری موت ہے۔ لہٰذا تیسرا آپشن دیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ مجھے پھر کسی ایسے ملک کی سرحدوں پہ اجازت دے دی جائے جانے کی جہاں میں چلا جاؤں گا، وہیں میں جہاد کرتا رہوں گا کفر کے خلاف اور وہیں اپنی زندگی گزاروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ تینوں شرطیں ماننے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا اور ان کا محاصرہ اور سخت کر دیا۔ پھر جیسا کہ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، 3 دن تک ان پر پانی بند رہا اور ان کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں ہم نے پڑھا ہے، ہر مقرر ہر ذاکر اس کو بیان کرتا ہے کہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ اب سوچنے والی بات ہے، خیموں کو آگ لگانے کا مقصد کیا تھا؟ خیموں کو آگ اسی لیے لگائی کہ ان خطوط کا خطرہ تھا ان کو، تاکہ وہ خطوط بھی جل جائیں، وہ جو بوریاں بھری میں خطوط کی ہماری وہ تمام کے تمام جل جائے، اس لیے انہوں نے خیموں کو آگ لگائی تھی، اور انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ 3 دن کے پیاسے علی اصغر تو معصوم بچہ جس کی کیا عمر ہوگی، 6 مہینے 8 مہینے کی عمر، اس بچے تک کو نہیں چھوڑا ان ظالموں۔ اتنا بربریت کا کام کیا ہے کہ تاریخ انسانیت کے اندر ایسی بربریت نہ کبھی دیکھی گئی ہے اور نہ ہی کبھی سنی گئی۔ اس طرح سے 10 محرم کی عصر کے ٹائم نماز کے وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری سجدہ کیا، ان ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سجدے کی حالت میں آپ کو شہید کر دیا۔ یہ تمام واقعہ اگر اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو یہ کئی دن لگ جائیں گے، اور اس پر جو لکھی گئی کتابیں ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ یہ واقعہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے۔ مختصراً آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس واقعے سے ہم نے باعزت مومن مسلمان کی ہم نے کیا سبق سیکھنا ہے، کیا سبق لینا ہے۔ محرم کی 10 تاریخ یا محرم کا مہینہ ہر سال آتا ہے، ہر سال 10 تاریخ آتی ہے، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک یہ دن منائے جاتے ہیں، غم کے دن ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہوتی ہے، ہر جگہ یہ بیان کیا جاتا ہے ان کی مظلومیت کو اور یزیدیت کی بربریت کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں، روتے ہیں، دل ملول ہو جاتا ہے، گھر آ جاتے ہیں، اللہ اللہ خیر سے۔ یہ مقصد نہیں ہے اصل ان واقعات کو سننے کا یا ان واقعات کو پڑھنے کا، کہ ہمارے اکابرین کے واقعات کو پڑھنے اور سننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں،
ہم محرم کے مہینے میں یہ سمجھتے ہیں کہ کالے کپڑے پہن لیے جائیں، ایک دو دیگیں ہم دے دیتے ہیں خیرات میں، یا سبیلے لگا کے پانی پلا دیتے ہیں۔ بے شک یہ ثواب کا کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم سال میں ایک دن یا 10 دن مناتے ہیں، اس کے بعد ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ ثانیہ کربلا جو ہوا، جس وجہ سے ہوا ہے، اس سے جو سبق لینا ہے، یہ ہم نے پوری زندگی اپنے اوپر طاری کرنا ہے کہ دیکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، باطل کو تسلیم نہیں کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپناتے ہوئے غیروں کو طریقوں کو لات ماری، یعنی جو آپ سمجھتے تھے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ان کے خلافت درست نہیں ہے تو اس کو تسلیم نہیں کیا، حتیٰ کہ اپنی جان دے دی۔ آج ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، ہمارے اس معاشرے میں کئی یزید ہیں، دنیا کے اندر جتنی ممالک ہیں ان میں ایک سے بڑھ کے ایک یزید ہے۔ ہم ان کے خلاف کیا جذبہ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم لڑنے نہیں جاتے ہیں، وہاں ہم نہیں لڑ سکتے، کم از کم دل میں ایک طلب تو ہونی چاہیے حسینیت والی، ایک کردار تو ہونا چاہیے حسینیت والا کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں۔ ہم حق کی تائید کریں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کا دفاع کریں گے، حق کو سپورٹ کریں گے۔ جتنے باطل نظام ہیں، جتنی باطل قوتیں ہیں، ہم ان کے آگے یعنی اپنا سینہ لے کے کھڑے رہیں گے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے۔ اتنا جذبہ تو ہم میں ہونا چاہیے، اتنی کم از کم نام اہمیت تو ہونی چاہیے، یعنی ہم حسینی کہلائیں، ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے ہیں، ان کی سیرت کو اپنائیں، ان کی یعنی کہ طریقوں کو اپنائیں، انہوں نے کس طرح زندگی گزاری، حتیٰ کہ یعنی کہ کارزار میدان کارزار کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑا، یعنی نماز جیسی چیز جنگ کے اندر بھی آپ نے چھوڑی نہیں۔ اور آج وہاں اپنے آپ کو دیکھیں، ذرا سی تکلیف کیا پہنچی، ذرا سی مصیبت کیا آ جاتی ہے، ہم نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں کہ یار پڑھ لیں گے چلو کوئی مسئلہ۔ بھائی ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم ان کرداروں کو دیکھیں جن کو ہم ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا گفتار، ہماری کردار ان سے کم از کم ملتی جلتی تو ہو، کم از کم 5 وقت کی نماز کی پابندی تو ہو، حق بولنے کا سلیقہ و طریقہ تو ہو، حق بولنے کی جرت تو ہو، باطل کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت تو ہو، اتنا جذبہ تو پیدا ہو ہم میں۔ آج دنیا میں مسلمان پس رہا ہے، آج دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، لیکن اس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے جتنی بھی اسلامی مملکتیں ہیں اس وقت وہ یزیدی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ اس وقت کی یزید ہیں، اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ اصل میں حسینیت کے درس کے وہ کھڑے ہیں، اس پیغام کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم نے اس باطل قوت کو نہیں ماننا ہے، اس اسرائیل کی، ان یہودیوں کی، کہ جو بھی ایسے باطل قوتیں ہیں اس کی بدماشی کو نہیں ماننا ہے، چاہے اس کے لیے ہم اپنا گھر تباہ کر دیں، چاہے اس کے لیے ہم اپنی سر کٹا دیں، چاہے اس کے لیے ہم اپنے بال بچوں کو تباہ کر دیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم حق پر ہیں، یہ جذبہ ہے ان کا۔ آج ہم ان جذبے کی کیا کر رہے ہیں، کیا قدر کر رہے ہیں؟ صرف اسٹیٹ سے لگا لیتے ہیں ہم اپنے موبائل کے اوپر، ختم۔ بھائی ہم جا کر لڑ نہیں سکتے ان کی، ہم اسلحہ گورا بارود نہیں بھیج سکتے وہاں پر، کم از کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اپنے طور پر جتنی مدد ہو سکتی ہے، مختلف تنظیمیں کام کر رہی ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں، بالخصوص پاکستان میں، ہم ان تنظیموں سے ریلیٹڈ ہو گئے، ان سے کانٹیکٹ کر کے جتنا بھی ہو سکتا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنا مال اور اپنی جو ضروری چیزیں وہ ان کو دے سکتے ہیں، تاکہ وہ وہاں پر آپ کے بیاہ پہ پہنچا سکیں، اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہر نماز کے بعد ان کی استقامت کے لیے، ان کی مظلومت کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، یا اللہ ظالم کو تباہ برباد کر دے۔ جس طرح تو نے یزید کو اور ان کے ماننے والوں کو تباہ برباد کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس اسرائیل کو اور اس اسرائیل کی حمایت کرنے والوں کو تباہ برباد کر دے۔ یہ تو ہم کر سکتے ہیں دعا، یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے۔ بہرحال آج کا پیغام اتنا ہی تھا، اور اس کے ساتھ ہی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔